الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے ہم پرمیشور اکشر پربرہما سرویشورا سرشٹی کرتا یہووا واہے گرو گاڈ آل مائٹی اور اس طرح کے بہت سارے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے مختلف زمانوں میں دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کا سچا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 3 جمعوں سے ہم جن اصطلاحات پر بات کر رہے تھے، میں نے آپ کے سامنے جہنم کی اصطلاح رکھی اور پھر میں نے آپ کے سامنے جنت کی اصطلاح رکھی، یعنی آخرت میں، پرلوک میں جو 2 فائنل ڈیسٹینیشنز ہیں، تو جہنم نرک یا ہیل فائر، جہاں پر وہ لوگ جائیں گے جو بہت زیادہ پاپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جنت یعنی پیراڈائز، سورگ، وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پرمیشور کے جو آگیا کاری بندے ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، سورگ میں جائیں گے۔ یہ 2 کانسیپٹس اور یہ ٹرمینالوجیز پر بات کرتے وقت میں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا، وہ یاد دلاتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ اپنے پاپوں کی وجہ سے جائیں گے، چاہے وہ جس گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ریلیجیس، پولیٹیکل، آئیڈیالوجیکل، کوئی بھی طرح کا گروہ ہو، اگر وہ لوگ پاپی ہیں تو کسی خاص گروہ میں رہنے کی وجہ سے وہ بچائے نہیں جائیں گے، ہے نا۔ پاپوں کی وجہ سے اگر پاپوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو پھر ان کے سلسلے میں آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح سے یہ جو بات ہے میں نے آپ کے سامنے گیتا اور پھر بائبل اور قرآن کی روشنی میں رکھی تھی۔ بالکل اسی طرح جنت میں جانے والے جو ہوں گے وہ کسی خاص گروہ کے لوگ نہیں ہوں گے، ہر گروہ میں سے، یعنی ہندوؤں میں سے، بدھسٹ میں سے، ہے نا، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، مسلمانوں میں سے، دنیا کے اور جتنے گروہ ہیں، ان میں سے جو لوگ بھلائیاں کرنے والے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایسا کون کہتا ہے؟ ایسا ہمارے گرنتھ کہتے ہیں، ایسا ہمارے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے نا۔ تو ناکامی بھی ایک یعنی یونیورسلی اوپن ایک آپشن ہے۔ گناہ کرو اگر تمہاری، کیونکہ آزادی دی گئی ہے نا اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے سلسلے میں، چونکہ پرمیشور نے ہمیں بنایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، صحیح اور غلط دونوں راستے واضح کر دیے، کلیئر بتا دیے، اور پھر ہمیں آزادی دے دی کہ تمہیں جیسے عمل کرنا ہے اس زندگی میں تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اور یہ امتحان یہاں پر لیا جا رہا ہے نا، یہ وہ سلیکشن کا پروسیس ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ وہاں پر کون کہاں پر جائے گا، یعنی سورگ میں جانے والے سلیکٹ ہوں گے اس امتحان کے بعد جب نتیجے آؤٹ ہوں گے، اور پھر جہنم میں جانے والے، نرک میں جانے والے بھی یعنی چھٹ کر الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یونیورسل ہے، جنت میں جانے کا جو آپشن ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے، وہ کسی خاص کمیونل گروپ کے لیے اوپن نہیں ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، جو عام طور پر دین کے حوالے سے بات کرنے والے نہیں بتاتے یا مس کر جاتے ہیں، یا پھر اس کے خلاف وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے پچھلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، میں اس کا بھی ایک بالکل بریف ریکیپ کر دوں. میں نے آپ سے کہا کہ جنت میں جانے کی جو بشارتیں ہیں، ہے نا، جو گلیڈ ٹائڈنگز ہیں کہ کون کون جنت میں جائے گا، تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ زندگی دراصل ایک سفر ہے نا. ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور زندگی کے کسی موڑ پر جب اسے سچائی سمجھ میں آتی ہے یا سچائی جاننے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ سچائی کی طرف آگے بڑھتا ہے نا. اس وقت تک جو کچھ بھی اس کو بتا دیا گیا سچائی کے نام پر، ممکن ہے کہ وہی سچائی ہو، یا ممکن ہے کہ سچائی کے نام پر اسے کچھ غلط بات بتا دی گئی ہو. لیکن پھر جیسے ہی وہ شعور کی عمر میں پہنچتا ہے، یا پھر اسے اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی واستو میں سچائی کیا ہے، حقیقت میں سچائی کیا ہے، وہ میں جانوں، اور پھر وہ اس کے سفر پر نکلتا ہے، تو پھر اس کا ایک یونیک سفر ہے نا، جو اس کے اپنے سرکمسٹانسز میں، اس کے حالات میں، اس کے سامنے جو نالج اب تک آئی، جس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے نا، وہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا سفر یعنی شروع ہوتا ہے. اوکے. اور پھر جب وہ اس سفر کے اندر کسی سچائی کو پا لیتا ہے نا، اور جب وہ سچائی اس کے سامنے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں یہی بات حق ہے، سچ ہے، اور وہ اسے جب مان لیتا ہے نا، تو پھر اس کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ سورگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا. میں نے موٹے موٹے 3 سٹیجز آپ کے سامنے، یعنی براڈ کلاسیفیکیشن میں نے 3 سٹیجز آپ کے سامنے رکھے. پہلا سٹیج کیا تھا؟ جس نے یہ پایا کہ پرمیشور تو واستو میں ایک ہی ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے نا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ اس نے کس زبان میں کہا ہو. یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی کہے کہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان میں کہے پرمیشور تو ایک ہی ہے، اسی کی اپاسنا کرنی چاہیے، ہے نا، اس کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے. ہاں، آدر کے، سمان کے، محبت کے یوگیہ بہت سارے لوگ ہیں جو مہارشی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپاسنا، عبادت کے یوگیہ، عبادت کے لائق تو صرف وہ ایک ہے. اس نے یہ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گا، ہے نا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اوکے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کہا کہ پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگ نہیں ہے، there is none worthy of worship except یہوہ، ہے نا، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے یہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ سٹیج ہے نا. اپنی جرنی میں جب انسان اس سٹیج پر پہنچتا ہے اور اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے پاس. لیکن امتحان، اگر زندگی چل رہی ہے تو امتحان ابھی پھر بھی باقی ہے نا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ سٹیج کیا ہے کہ جس نے پرمیشور کو ایک مانا، اللہ کو ایک مان لیا، اور پھر پرلوک کو اس نے مان لیا، آخرت کو مان لیا، ہے نا، ہیئر آفٹر یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کو اس نے مان لیا، اور اس نے عمل صالح کر لیا، تو پھر ایسے لوگوں کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. یعنی سیکنڈ سٹیج، براڈ کلاسیفیکیشن میں ایک سیکنڈ سٹیج. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک تھرڈ سٹیج یہ بتایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہے نا، وہ اللہ کے دوت ہیں، ایشور کے دوت ہیں. جس نے یہ گواہی دے دی تو پھر وہ بھی کامیاب ہو گیا، وہ بھی جنت میں چلا گیا، ہے نا. یہ بھی ایک بڑا سٹیج ہے جو لوگوں کی زندگی میں آتا ہے. اچھا، پھر اگر زندگی باقی رہی تو امتحان ابھی بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ ہے تو پھر یعنی امتحان چل رہا ہے نا. اور ایسا امکان ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو سکتا ہے نا. اور وہ ایک مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے یاد دلاتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ احد کی جنگ سے جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ میں، تو ایک صحابی ہیں جن کا ذکر دوسرے صحابہ کر رہے تھے، ان کی بہادری کا، ان کی شجاعت کا، ہے نا. اور صحابہ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو جنتی ہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
سنی یہ بات تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان کا نام جہنمیوں میں بتایا گیا ہے، نرک میں جانے والوں میں بتایا گیا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، یعنی یہ دھرم یدھ ہو رہا ہے، حق اور باطل ہے نا، ستیہ اور استیہ کے درمیان، دھرم اور ادھرم کے درمیان یدھ ہو رہا ہے رسول کی موجودگی کے اندر، اور رسول کے ساتھی ہیں، تو یعنی دیر از لائک نو ڈاؤٹ کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، ایسے ہی ہوگا نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آشچर्य میں ڈال دینے والی بات، ایک دم حیرت میں ڈال دینے والی بات کہہ دی کہ مجھے تو ان کا نام جہنمیوں میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، تو رسول اللہ نے کہا کہ ڈھونڈو، یعنی میدان میں چلے جاؤ اور دیکھو، ذرا جا کے لاشوں کو دیکھو، جو شہید ہو گئے ہیں، جو مارے گئے ہیں، وہ لاشوں کو دیکھو۔ تو انہوں نے جب جا کر تلاش کیا اس صحابی کو، تو انہوں نے پایا کہ ان کی تلوار زمین میں گڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی تلوار پر ڈال کر سوئیسائڈ کر لیا، انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور خودکشی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ خودکشی کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی ایک بہت براڈ ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ہے نا، یعنی امتحان ختم نہیں ہوا، یعنی یہ کہ آپ اس بات کو بھی یاد کریں جو میں نے لاسٹ ٹائم پھر کہی تھی۔ دیکھیے ریکیپ کرنا، ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے آگے چلنا بہت ضروری ہے۔ یعنی دین اور دھرم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ آپ کا کیریکٹر اچھا ہو، آپ اپنے ساتھ بھی اور دوسرے سب لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اسی لیے دین ہے۔ ورنہ یعنی دین کی ساری چیزیں آپ مانتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، عبادتیں ہیں، وہ سب رائٹس اینڈ ریچولز آپ فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے، آپ اگر اچھے انسان نہیں بنے، ہے نا، اور پرمیشور کی آگیا کا پالن آپ نے نہیں کیا، تو پھر مطلب وہ کیسا ایمان ہے، وہ کیسا اسلام ہے نا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لاتے تھے، ساتھ میں وہ دھرم یدھ کے اندر شریک ہو گئے، دین کی اس یعنی کہ جنگ کے اندر ادھرمی لوگوں کے سے جو مقابلہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ آخری مومنٹ کے اوپر نافرمانی ہو گئی، نافرمانی کی ایک ایسی حرکت ان سے ہو گئی جو سیدھا جہنم میں لے جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماننے والے کیا آزاد ہیں اپنی زندگی جیسے چاہیں گزارنے کے لیے؟ بن جاؤ کیریکٹر لیس، کیونکہ اب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول دیے ہیں تو لہذا تم جنت میں جانے والے ہو۔ رسول اللہ نے بشارت دی ہے، رسول اللہ نے بشارت دی ہے نا، تو بد اخلاق ہونے کا لائسنس جیسا کہ لوگوں کو مل جاتا ہے، اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ہے نا۔ ورنہ یہی باتیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے؟ کیا حضرت عمر نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام جانتے تھے نا، اور زندگی تمام ڈرتے ڈرتے انہوں نے گزاری کہ میرا پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، ہوا اڑا کر لے جاتی، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ہے نا۔ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، بکری آ کے چر جاتی اور بس میرا قصہ ختم ہو جاتا، آخرت میں حساب کتاب کے لیے مجھے اٹھایا نہیں جاتا۔ ارے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہے، یہ بشارتیں تو ان کے لیے بھی ہیں، یہ بشارتوں کا وہ اثر ان کے اوپر نہیں ہوا کہ وہ لاپرواہ ہو گئے اپنے اعمال سے، اپنے فکر و عمل سے۔ پتہ نہیں کیوں آج کا مسلمان ہے نا، وہی دین ہے نا جو ہمارے پاس تک آیا ہے، لیکن ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام لاپرواہ نہیں ہوئے اور ہم ہو رہے ہیں تو پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینس سمجھ میں آتی ہے نا، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا اور انہوں نے جو سمجھا تھا تو پھر ہمیں بھی وہی سمجھنا چاہیے نا، تو یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مطلب لاسٹ ٹائم کی سمری تھی جو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھی، یہ سٹیجز ہیں، اور دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ہو، جس گروپ میں بھی ہو، ریلیجس گروپ ہے نا، ہندو ہے، اس نے اپنی زندگی میں اس نے یہ پہچان لیا پرمیشور ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے یوگیہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت۔ زندگی باقی ہے، امتحان چل رہا ہے، پھر پرلوک سمجھ میں آ گیا، اس نے مان لیا، پھر کامیابی ہے۔ اگر اسی وقت مر گیا، یعنی یہ مان لیا اور پھر مر گیا، تو وہ سورگ میں جائے گا۔ یہ بشارت ہے، یہ بشارتیں دینے کے لیے قرآن میں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہے نا یہ بشارتیں ہم کو سنائی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے یہ بہرحال زندگی بھر یعنی مرتے دم تک ہمارا امتحان چل رہا ہے نا. اور وہ آیت میں نے آپ کو پھر یاد بھی دلائی تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہے نا, خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم آگیا کاری ہو پرمیشور کے, ہے نا, اللہ کے فرما بردار ہو. یعنی مرتے دم تک ہمیں چوکنے رہنا ہے, اپنے آپ کو اوبیڈینٹ بنا کر رکھنا ہے, اچھے انسان بنا کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بشارت یونیورسل ہے, یہ سب کے لیے, چاہے وہ جس گروپ سے تعلق رکھتے ہوں. عیسائی ہے وہ مانتا ہے یہوہ از the only one worthy of worship, he is the supreme God, وہ کامیاب ہے نا. کوئی اور اپنی کوئی دوسری زبان میں اس طرح سے کہہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کامیاب ہے. مسلمان یعنی اللہ کے نام سے اس خدا کو جانتے ہیں, ہے نا, عربی میں اللہ کہتے ہیں, تو پھر وہ جب یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے معبود حقیقی ہے نا, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو پھر وہ بھی یعنی کامیاب ہوتا ہے. اوکے, اچھے انسان بننا مقصد ہے یہ بلیف کو اڈاپٹ کرنے کا, یہ بلیف کو اختیار کرنے کا. اچھا, اب جنت کی جو خوشخبری ہے وہ یونیورسل ہے نا. یہ سب آیتوں کے حوالے سے جو ہم مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی جو بشارت ہے وہ سب کے لیے, یعنی سارے انسانوں کے لیے ہے. انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے, سارے انسانوں کے لیے بھئی اچھے عمل کرو, پرمیشور کو مان لو, اچھے عمل کرو, جنت میں جاؤ گے, سورگ میں جاؤ گے, ہے نا. اس کانسیپٹ کو لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا ہے, اسے ڈسٹارٹ کیا ہے اور کمیونلائز کیا ہے. یونیورسل کانسیپٹ کو انہوں نے کمیونل کانسیپٹ بنایا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں, ہمارا گروہ ہی جنت میں جائے گا, ہماری جماعت ہی جنت میں جائے گی. یہ جو ہے نا, اس کو میں نے کیا کہا, کمیونل کانسیپٹ. سورگ میں جانے کا, جنت میں جانے کا, یہ کمیونل کانسیپٹ ہے اور یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے نا. یہ کانسیپٹ پہلے بھی یعنی لوگوں نے پروپوگیٹ کیا, اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے, لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا, یعنی کمیونٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, پھر کمیونل کلیشز ہوتے ہیں, ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے الجھتی ہے نا. وہ وربل بھی مطلب اس کا الجھنا ہو سکتا ہے, فزیکل ہو سکتا ہے, رائٹس ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنگیں بھی ہوئی ہیں اس سے پہلے. یہ جو اپروچ ہے اس کو تھوڑا سا ہم یعنی سمرائز کر کے دیکھیں گے, اور پھر قرآن مجید میں اس اپروچ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے, جنت میں جانے کے نارملی یعنی 3 طریقے بتائے گئے ہیں, 3 طریقے. اوکے, پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر کسی مخصوص مذہب اور ملت سے, مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. اوکے, پہلی پرومس جو لوگ کرتے ہیں سوسائٹی میں, آپ اٹھا کر دیکھ لینا کون کون کیا کر رہا ہے, وہ کس بنیاد پر ہوگی, یعنی کامیابی کی ضمانت مخصوص مذہب اور ملت کی بنیاد پر. اوکے, ہماری جماعت میں آ جاؤ, ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ, جنت میں چلے جاؤ گے. اوکے, اچھا, دوسرا مخصوص نسل اور برادری کا بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ if you are born into a certain lineage, ہے نا, ایک خاص ریس میں اگر آپ پیدا ہوگے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, اور جو اس ریس میں پیدا نہیں ہوا, اس نسل کا نہیں ہے, تو وہ پھر اس کا سوال ہی نہیں ہے وہ کامیاب ہونے کا, جنت میں جانے کا. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا مخصوص فکر و عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ. یہ دونوں فیصلے ہیں, مطلب جنت اور جہنم. ہمارے گروپ میں آ جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, دوسرے کسی گروپ میں رہو گے جہنم میں جاؤ گے, یا ہماری نسل میں آ جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, کسی اور میں رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور ان دونوں کے مقابلے میں ایک ہے کہ ایک خاص فکر دی گئی ہے نا, اور وہ فکر کے ساتھ ایک عمل ہے, مخصوص عمل ہے. وہ فکر و عمل جو کوئی اختیار کر لے وہ کامیاب ہوگا, اور جو کوئی اسے ٹھکرا دے تو پھر وہ ناکام ہوگا. یونیورسل, یہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ یونیورسل ہے. اوکے, جنت اور جہنم کے فیصلے سب کے لیے یونیورسلی ایکول اپرچونٹیز اوپن ہے, یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے نا. لیکن یہ جو مذہب اور ملت, ٹھیک ہے, یا پھر نسل اور برادری کی بنیادوں پر جو لوگ پرومسز کرتے ہیں اور لوگوں کو دوسری کمیونٹی سے اپنی کمیونٹی میں کھینچنے کی اور دھرم پریورتن کرنے کی, ہے نا, یا پھر اور بھی طریقے سے, کیونکہ اب یہ جو
ٹگ آف وار ہے یہ صرف مطلب کوئی مسلمز کا ہندوؤں کے ساتھ یا مسلمز کا عیسائیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کا ہندوز کے ساتھ، یہ ایسا صرف اتنے بڑے بڑے گروپس میں یہ باقی نہیں رہا. شروع تو ویسے ہی ہوا تھا، یعنی ایک کمیونٹی بن گئی مسلم، ہے نا. جب وہ کانسیپٹ سے وہ لوگ ہٹے تو یہ آئیڈیالوجی آئی کہ اب ہم ایک گروہ ہیں، ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں. تو بہرحال دوسروں کو ان کے گروہ سے نکال کر اپنے گروہ میں شامل کر لو، کیونکہ یہ گروپ کامیاب ہونے والا ہے نا. تو یہ ٹگ آف وار پہلے تو براڈلی اس طرح سے شروع ہوئی، لیکن جب کبھی انسان حق سے، سچائی سے ڈیویٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ اس میں بہت دور نکل جاتا ہے. تو ہوا کیا پھر مسلمانوں میں، اگر میں مسلمانوں کے حوالے سے اگر میں اگزامپل دوں تو وہ فردر اور زیادہ گروپس کے اندر بٹ گئے، اور پھر اس میں ہر گروپ یہ کہنے لگا کہ بھئی ہم ہیں جنت میں جانے والے، وہ لوگ گمراہ ہیں اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ مسلمز نام کا ایک بڑا گروپ ہے اور اسی میں کوئی بھی آ گیا تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں، اس میں بھی پھر سینکڑوں گروپس ہیں. پھر ہر گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی وی آر دا سکسیسفل گروپ، ہم ہی ہیں فرقہ ناجیہ، کامیاب ہونے والا جو فرقہ ہے، جو گروپ ہے وہ ہم ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیالوجی غلط ہے، یہ کمیونل آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ پوری ہمدردی کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں سب کو، یعنی کہ قرآن مجید نے جو سچائی بتائی ہے نا، وہ سچائی سے آگاہ کر کے اگر یہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے جانے انجانے میں تو پھر اس کو سدھارنے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ کلیئر کر رہا ہے. دیکھیے یہ کیا یہ جو کمیونل کلیم ہے کہ ہمارے گروپ میں آ جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی اس میں کیریکٹر پر اتنا کوئی خاص فوکس نہیں رہتا. آپ ہمارے گروپ میں آ جاؤ، پھر اب یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بھائی نہیں، آپ ہمارے گروپ میں ہیں نا، کامیاب ہو جاتے. اوکے، یہ ایک اسپیشلائزڈ یعنی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں خصوصی انڈرسٹینڈنگ وہ گروپزم کے اندر، بس آپ ہمارے گروپ میں ہیں کامیاب. اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو کیریکٹر لیس بننے کا لائسنس دے دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ دیکھیے لوگوں نے کیا کیا کہا، اللہ نے ان کے قول کو قرآن مجید میں ریکارڈ کیا ہے، ان کے سیئنگز کو، اور پھر اس پر تبصرہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان کی وہ جو چاہتے ہیں، ان کی وہ جو یعنی تصورات ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا گروپ کامیاب ہو جائے گا، اس کو اللہ نے اٹیسٹ کیا یا کنڈیم کیا ہے نا. یہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. پہلی دلیل اس سلسلے میں سنیے آپ، قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 111 پھر 12 پھر 13 میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے اس کے جو یہودی ہے یا عیسائی. یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گروپس ہیں ان کو دین القیم کی طرف، سچے دین کی طرف ہے نا، جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا، جو سناتن ہے، اس کی طرف بلانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے رہے ہیں، ہے نا. ایوری ون جوائن ایوری ون، ہے نا، سب مل کر، سارے لوگ مل کر ہم خوشحالی کے ساتھ میں اچھے بن کر، اچھے انسان بن کر ہم رہیں گے. یہ دعوت یونیورسل جو ہے کال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں اب کیا کال آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ تبھی جنت میں جاؤ گے، آپ عیسائی ہو جاؤ تبھی جنت میں جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ گروپزم کا کال ہے، یہ کمیونل کال، یہ کمیونٹی ہے نا اب یہ. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ لوگوں نے ایسے کیا تھا، آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے گروپس ہو گئے ہیں جو صرف مطلب یہودیوں میں نہیں ہے، عیسائیوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی ہیں، اور وہ یہی کال لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت میں آ جاؤ، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. کر رہے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، یہ ان کا کہنا ہے. وقالو، یہ انہوں نے کیا کہا؟ کونوا ہودن او نصارا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا. اوکے، کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، کوئی سورگ میں نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے یا سوائے کرسچنز کے.
یہ ایگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ وہ ایٹیٹیوڈ ان کا بتا رہا ہے. اوکے, اس کا کیا جواب دیا دیکھیے اللہ نے, تلک امانیہم, یہ ان کے تصورات ہیں, ان کی خواہشات ہیں یہ. اور آگے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ دلیل, لاؤ ایویڈنس اگر تم سچے ہو. کہاں, کوئی اللہ نے تمہیں دیا تھا کیا ایسا کوئی گارنٹی؟ لاؤ اس کی دلیل لے کر آؤ. یہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہے, اللہ نے ایسی بات نہیں کہی. بلکہ اللہ نے کیا کہا اگلی آیت میں ہے, بلا من اسلم وجہہ للہ. پھر آپ دیکھیں, غور کریں, یونیورسل بات ہے. بلا ہرگز نہیں, بلکہ یعنی تم نے وہ سوچا نا کہ صرف یہودی اور صرف عیسائی جنت میں جائیں گے, نہیں, بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ, جس کسی نے, ہو سو ایور, یونیورسل بات ہے, ہو سو ایور, کیا کرا, کیا کیا ہو سو ایور نے, کسی بھی شخص نے, اسلم وجہہ للہ, اپنے چہرے کو اللہ کے آگے, پرمیشور کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور اس نے بھلے اعمال کیے, اس نے پنیہ کیے, اس نے اچھے کاریہ کیے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو اس کا اجر, اس کا ریوارڈ اس کے پروردگار کے پاس, اس کے پالنہار کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور انہیں ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ کمیونل دعوت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے کینسل کرتا ہے اور اللہ بتاتا ہے کہ نہیں, کامیابی یونیورسل ہے, سب کے لیے اوپن ہے. whosoever, بلا من means whosoever, جو کوئی پرمیشور کے آگے وہ جھک جائے اور اچھے اعمال کرے, اچھے کاریہ کرے. اچھے انسان بننا ہے نا, جو کوئی بھی کرے گا اسے اس کا پورا پورا اجر ملے گا. آپ یہی چیز کو اگر دیکھیں گے تو جو الگ الگ مذہبی گروہوں کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں, ہے نا. سلفی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, دیوبندی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, بریلوی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. بریلوی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے, دیوبندی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے, سلفی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. سنی کہتے ہیں سنی ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے, شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ ہو جاؤ جنت میں جائے گے. یہ ایگزامپل اللہ دے کر بتا رہا ہے نا, سمجھا رہا ہے نا. یہ ہر جگہ ہے نا. جو کرسچنز ہیں ان کے اندر کیتھولک کہتے ہیں کہ کیتھولک بن جاؤ جنت میں جاؤ گے, پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں نہیں پروٹیسٹنٹ بن جاؤ جنت میں جاؤ گے. ایسا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ہے. جیسا فار ایگزامپل شیو ہے اور ویشنو ہے, تو شیو کہتے ہیں کہ بھائی شیو بن جاؤ جنت سورگ میں جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. ویشنو کہتے ہیں کہ نہیں ویشنو بن جاؤ سورگ میں جائیں گے, دوسرے گروپس نہیں جائیں گے. یہ گروپزم کی کال ہے, یہ غلط ہے, یہ ہے نا, یہ غلط ہے. آپ گرنتھوں کو جا کر آپ دیکھیں گے, آپ بھگوت گیتا کو دیکھیے, آپ ویدوں کو دیکھیے, آپ بائبل اٹھا کر آپ دیکھیے, اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے, ہے نا. آپ کو پتا چلے گا کہ چونکہ یہ ڈیوائن اسکرپچرز ہیں, ان کے اندر جو کال ہوگی وہ یونیورسل ہوگی, وہ کمیونل نہیں ہوگی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کو مان لے اور اچھے اعمال کر لے تو پھر اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے, اس کو ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ہے کہ اسی کے نیکسٹ پھر ایک آیت میں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں, کرسچنز کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یعنی وہ گمراہ ہیں. اور کرسچن نے کہا کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ لوگ گمراہ ہیں. یہی آپ کو دکھ رہا ہے دنیا میں, وہی سیم وہ سب گروپس کا آپ نام لے لیجئے, اور یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سورگ میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, اور دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نا, وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے, وہ گمراہ ہے. سیم ویسے ہی ہے پھر, یعنی دیوبندی کہہ رہے ہیں بریلوی کسی بنیاد پر نہیں ہے, بریلوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی کسی بنیاد پر نہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے نا آپ کو. سلفی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل سنت الجماعت وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے, اہل سنت الجماعت کہہ رہے ہیں کہ سلفی کسی بنیاد پر نہیں ہے.
اور یہ شیو اور ویشنو آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کو ایسا کہہ رہے ہیں، اور یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کرسچن گروپ کے اندر وہ لوگ آپس میں ایسے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ان کو کنڈیم کرنا، یعنی دوسرے گروپ کو کنڈیم کرنا، اپنے گروپ کو جنتی بتانا، ہے نا. تو وہم یتلون الکتاب. اچھا، اس میں ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہے ہیں حالانکہ دونوں گروپس قرآن پڑھ رہے ہیں یا کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی مسلمان ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جو یہودی اور نصارہ ہیں وہ بائبل پڑھ رہے ہیں. وہم یتلون الکتاب، کتاب پڑھنے کے باوجود اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. کذالک، اب دیکھیے اس پر تبصرہ اللہ تعالیٰ کا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کہی جن کے پاس علم نہیں تھا. کس نے کہی؟ لا یعلمون. یہ اگیانی لوگ کرتے ہیں اس طریقے کی باتیں. علم اگر ہوتا حقیقی تو پھر وہ اس طرح کی کمیونل باتیں نہیں کرتے. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا آگے بھی ہوگا، پہلے بھی ہوا تھا، اب بعد میں بھی ہوگا. ایسے ہی کہیں گے لوگ. اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ علم نہیں ہوگا ان کے پاس. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان کے جیسی باتیں دوسرے لوگ بھی کہیں گے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اب یہ جن باتوں کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں نا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، پرمیشور کرے گا قیامت کے دن. جس اختلاف میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ تم غلط ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نا. یہ ریزولو ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی سمجھیے ایک بات. یعنی ہم تمنا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بھئی سب وہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور ایک دوسرے پر جو الزام دھرے ہوئے ہیں وہ سب ریزالو ہو جائیں، ہے نا. لیکن اللہ بتا رہے کہ قیامت میں اللہ بتائے گا ان کو کہ وہ کس بات پر جو ہے اختلاف کر رہے تھے. یعنی یہ چونکہ یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے گروپزم کا، اور کوئی پھر اگر اس پر ڈٹ جائے، اس سے نکلنا اگر نہیں چاہے تو پھر وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اس کا گروپ غلط ہے اور کوئی دوسرے گروپ میں کچھ سچائی ہے. وہ نہیں مانے گا، ہے نا. تو ان کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ یہاں نہیں ہوگا. ان کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بس اسی طرح اب آپ دیکھیں ایک اور انداز میں یہی بات جو بتائی گئی ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے، ہدایت پالو گے، سچائی مل جائے گی. یعنی پھر کیا بات ہو گئی؟ ایک گروپزم کی بات ہو گئی. ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ہے نا. ہمارے گروپ میں اب یہودی ہے تو یہودی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تہتدو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. یا نصارہ، اور یہی بات ہے جو دوسرے گروپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ کیا جواب دے رہا ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ نہیں، بلکہ ابراہیم کا دین، ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھا. خالی ابراہیم نہیں، کیونکہ پھر وہ کیا ہو جائے گا، پھر وہ ایک جینیالوجیکل لینیج کا ایک گروپ ہو جائے گا. کیونکہ ایک اور گروپ ہے نا، نوحی گروپ بھی تو ہے. نوح علیہ السلام کا جو ونشج ہے، مہارشی منو کا، جو یہ انڈیا کے اندر اور پھر جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو بستا ہے، ٹھیک ہے، ایشیا کے اندر جو بستا ہے، جسے ہم عجم کہتے ہیں، نان عرب، ایک اور گروپ ہے. تو یہ بات یہاں جو اللہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہے نا. ابراہیم کا دین، اوکے، جو یکسو تھا. کس بات پر یکسو تھا؟ کہ پرمیشور ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اسی کے احکام ماننا ہے. اس بات پر وہ یکسو تھا. وما کان من المشرکین، اس نے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا تھا، مشرک نہیں تھے، ہے نا. وہ پرمیشور کو ہی مانتے تھے، اللہ ہی کو مانتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، ان کے ساتھ اپاسنا میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. کانسیپٹ، آئیڈیالوجی بتائی جا رہی ہے. یعنی گروپزم کی کال ایک طرف ہے اور اللہ اس کو رد کر کے بتا رہا ہے کہ نہیں، ہے نا. جو کال ہے وہ آئیڈیالوجی، فکر و عمل کی کال ہے. یعنی ایکسو ہو جاؤ ایک پرمیشور پر، ایک اللہ پر، یہوہ پر، ٹھیک ہے، اور اسی کے احکام کی پابندی کرو، شرک مت کرو. ٹھیک ہے. یہ دوسری دلیل میں نے آپ کو دی کہ گروپزم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنڈیم کیا ہے، اور یونیورسل کال ہے سب لوگوں کے لیے کہ وہ سچائی کو اپنا لیں اور وہ کامیاب ہو جائیں.
اچھا، ایک اور طریقہ ہے لوگوں کا، پھر یہ تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک اور بات کیا کہتے ہیں یہ گروپس کے اندر لوگوں کو بانٹنے والے لوگ، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یعنی اس کا ایک ہم ہی جنت میں جائیں گے کی جو بات ہے، اسی کو ایک الگ طریقے سے کیا کہا جا رہا ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، نرک کی اگنی، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، الا ایام معدودہ، ہاں اگر اس نے ہمیں چھو لیا تو بس چند دن تک، ہے نا، ایام یعنی ڈیز، معدودہ لمیٹڈ، بہت تھوڑے سے دن تک اگر گئے تو جہنم میں جائیں گے، ورنہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پھر یہ یہودیوں کے اور ان کے عیسائیوں کے کانٹیکسٹ میں ہے. ان کی مثال سے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہر گروپ پر اپلائی ہوتا ہے، کہ کوئی بھی گروپ یہ کہے کہ بھئی ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہے نا. اچھا، ایسا کہنے والوں کو اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟ دیکھیے، اٹیسٹ کر رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں ان کی بات کو، یا پھر اس بات کو رد کیا جا رہا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنے والوں سے آپ کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے ایسا کوئی وعدہ لے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جہنم کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی؟ کیا ایسا کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کوئی ایسا عہد لے لیا ہے اللہ سے تم نے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ مطلب اللہ پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اب اس نے وعدہ کر دیا تو وہ بیچارہ اللہ پھنس گیا، جیسا کہ ہے نا، اللہ نے وعدہ کر دیا، اب وہ اپنے وعدے کا پابند ہو گیا، اب وہ مکر نہیں سکتا. کیا ایسا کوئی وعدہ تم نے اللہ سے لے لیا ہے جسے اللہ پھر یعنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر اللہ پر تم وہ سب باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. کیا ہے بھئی؟ یہ اٹیسٹیشن ہے وہ گروپ کا، یہ جو دعویٰ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کا اٹیسٹیشن ہو رہا ہے، کنڈیم ہو رہا ہے. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کنڈیم کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں نا. اچھا، آخری ایک اور مثال دیکھ لیجئے، وہی بات وہی ہے کہ مخصوص گروہ اور ملت، ہے نا، ایک گروپ، مذہبی گروپ، یا پھر نسلی اعتبار سے کوئی خاص نسل کے ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے، اور اس نسل سے نہیں ہوئے یا اس گروپ سے نہیں ہوئے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رد کر کے پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آخری مثال اور بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، میں نے مطلب موسٹ امپورٹنٹ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے لی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتیلے ہیں. We are the children of God and we are the most beloved. ٹھیک ہے، پھر یہی بات الگ الگ آپ کو اور بھی اب جو گروپس ہو گئے ہیں، وہاں تو دو بڑے گروپس تھے یہ جن کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کی. اب تو یہودیوں میں کچھ ایسے گروپس ہیں، عیسائیوں میں ایسے بہت سارے گروپ ہیں، ہے نا، اور وہ اپنے آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اپنے گروپ کے بارے میں کہ بھائی وی آر دا موسٹ بیلوڈ. اور پتہ چلا مسلمانوں میں پھر ایسے بہت سارے سینکڑوں گروپ ہیں، اور ہر گروپ کا ماننا یہ کہ بھائی وی آر دا فیوریٹ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور فیوریٹ، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس بات کا جواب، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہے نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ وہی بات آتی ہے کہ بہت کلوز ہیں، ہے نا، چہتیلے ہیں. اوکے، قل، اے نبی ان سے کہیے، اب دیکھیے جواب آ رہا ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ Why is he punishing you for your sins؟ اگر چہتیلے ہوتے جیسا تم سمجھ رہے ہو تو پھر ہر گناہ معاف ہو جاتا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں ہاتھ کے ہاتھ جو ہے سزا مل رہی ہے، گناہ کر رہے ہو اور سزا میں پکڑے جا رہے ہو. تو اگر تمہارا یہ ماننا اگر صحیح ہوتا تو پھر تمہیں سزا نہیں دی جاتی، مگر سزا تو دی جا رہی ہے نا، تو پھر سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ پوچھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے. بل انتم بشر ممن خلق، نو بٹ یو آر
human beings among those who have been created. سب انسان جیسے ہیں، تم بھی ویسے ہی ہو. تم اسپیشل نہیں ہو، تم وہ گروپ میں آ کے کچھ اسپیشل نہیں ہو گئے. یہ گروپزم کی جو خصوصیت لوگ بیان کر رہے ہیں، ہے نا، وہ نسلی ہو یا یعنی فکری ہو، یہ گروہ جس طریقے سے یہ بن جاتے ہیں، ہے نا، گروہ و ملت، اس کی کوئی خصوصیت نہیں. تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے بہت سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، دنڈ دیتا ہے. یعنی یہ تمہارے یہ اسپیشل گروپ میں رہنے کی وجہ سے کوئی تمہیں الگ ایکسکلوزیو جو ہے بینیفٹ، فائدہ نہیں ملے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور یہ جو پاور ہے، یہ جو کنٹرول ہے، یہ جو حکومت ہے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ پرمیشور کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور یہ جو فائنل جو فیصلہ ہوگا یہ وہی کرنے والا ہے، پرمیشور اللہ. یہ دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا فیصلہ کرے، کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. یعنی وی آر انکیپیبل. دور دور تک ہمارے پاس کوئی ایسا ہے نا میکینزم، کوئی پروسیس، کوئی آلہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم سامنے والے کا جو ہے حساب کتاب کر سکیں. لیکن یہ سمجھنا کہ ہم فیوریٹ ہیں اور ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وی آر فری ٹو ڈو واٹ ایور وی لائک. دیکھیے یہی تو وہ بات ہے نا جو انسان کو گناہ کرنے کا لائسنس دے دیتی ہے. اب کچھ بھی کرو، اتنا کر لیے نا، یہ گروپ میں آ گئے نا، چلو اب کچھ بھی کر سکتے، اب کر رہے ہیں پھر. یعنی آپ کو اگر اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو، میں اگر خالی ایک مثال کے لیے مسلمانوں کی بات کہوں کہ مسلمانوں کو اتنی جماعتیں اصلاح کے لیے بلا رہی ہیں، بٹھا کر یعنی 20 سال 30 سال ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور بنیادی اخلاق جو ہے ان کو سکھانے کی کوشش، نماز کی پابندی کرانے کی کوشش، ہے نا، ان کو جو ہے اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ہم خود گواہ ہیں نا اپنے گروہوں کے اوپر، اپنی جماعتوں کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر کہ نہیں سدھر رہے لوگ. کیوں؟ یہ آپ دیکھیں روٹ کاز. ایک غیر ذمہ دار ارریسپانسبل فکر ان کو دی جا رہی کہ گروپ میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، جوائن آور گروپ. تو جب اس کو کامیابی کی ضمانت مل گئی تو اب وہ کیوں گناہوں کی لذت چھوڑے، کیوں یہ جو ہے مطلب مصیبتیں اٹھائے اور عبادتیں کرے اور یہ تیاگ اور بلیدان اور معاف یہ کیوں کرے؟ وہ انجوائے کیوں نہ کرے؟ وہ لوگوں کو لوٹے کیوں نہیں؟ وہ ہڑپے کیوں نہیں؟ ہے نا، دوسرے برباد ہو جائیں، اس کی زندگی بن جائے. یہ کیوں آئے؟ کیوں مطلب وہ سب تو معاف ہے نا. یہ گروپ میں آ گیا تو مجھے جنت کی ضمانت مل گئی. یہ ضمانت بانٹ رہے ہیں لوگ اور اسی لیے لوگ غیر ذمہ دار ہو رہے ہیں. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بھی آپ کو پھر اس طرح کے جو ہے کیریکٹر لیس لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے. ریزن کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے. جو بشارت دی گئی تھی وہ بشارت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں نے خود آپ کے سامنے وہ بشارتیں پچھلے جمعہ میں حوالوں کے ساتھ میں جو ہے پڑھ کر سنائی ہیں. تو بشارت ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہے، مس یوز کرنے کے لیے نہیں ہے. چلو اتنا کر لیا، اب I will not be asked, I will not be questioned. اور ایسے ہی ہر جگہ پر ہے نا، ہر جگہ پر اسی طرح سے بتایا جاتا ہے. تو عزیز ساتھیو، اگر ہم اس بات کو کنکلوڈ کر لیں، ہے نا، تو میں آپ کو پچھلے جمعہ میں کیا بتا رہا تھا کہ جنت میں سٹیج وائز یعنی ہر انسان کی زندگی کے اپنی جرنی کے حساب سے، ہے نا، اس نے کسی خاص حق کو پہچانا، مان لیا، تو اسے جنت کی جو ہے گارنٹی، سورگ کی جو ہے اسے گارنٹی دینا چاہیے، جاننے والوں کو دینا چاہیے، چاہے وہ پھر کس بیک گراؤنڈ سے، کس گروپ سے، کس یعنی کہ نسل سے، ہے نا، کیا ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور کیا جو ہے اس کا مطلب کنٹری، کون سی کنٹری کا رہنے والا ہے اور کون سے ریلیجیس گروپ کا رہنے والا ہے. ارریسپیکٹو آف دیٹ اس نے وہ سچائی مان لی، اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، ہے نا. اور آج کے جمعہ میں وہ جو اس کانسیپٹ یعنی فکر و عمل کی بنیاد پر یونیورسل جنت اور جہنم کے اعلان کے مقابلے میں جو مخصوص گروہوں کی، ہے نا، گروہ و ملت اور
نسل اور برادری کی بنیاد پر جو لوگ یہ گارنٹی دیتے ہیں، یہ بشارت دیتے ہیں کہ نہیں یہ گروپ میں آ جاؤ جنت میں جاؤ گے، ہے نا، اس کو رد کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر وہ دلائل پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یعنی یہ ایک اور دلیل ہے اس بات کی طرف جو میں آپ کے سامنے بہت پہلے سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے نا۔ کرسچینٹی کوئی نیا دھرم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بنیاد ڈالی ہے، اور جوڈائزم کوئی نیا دھرم نہیں ہے جس کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سناتن دھرم کے ریمائنڈرز ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا نا بھائی، کیسے گزاریں گے ورنہ وہ زندگی، وہ اور ان کی اولاد اور ہے نا ان کی نسلیں۔ اور ہر زمانے میں جب جب لوگوں نے اس سچائی کو بھلا دیا تو وہی سچائی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عیش دود بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے۔ لوگوں نے یہی یعنی گڑبڑ کی ہے ہر بار۔ آپ انسانیت کی پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، یہی گڑبڑ آپ کو ملے گی کہ پہلے تو دین کی مخالفت کرتے تھے، دین کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، پھر جب دین غالب آ گیا، دھرم غالب آ گیا، ادھرم مٹ گیا، تو پھر اب لوگوں نے کیا کیا؟ دھرم میں گھس کے لوگوں کو پھر ایکسپلائٹ کیا، پھر اس میں وہ خصوصیت والا ایک الگ گروپ بنایا، پھر کہا کہ نہیں یہ والا گروپ ہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم بتائیں گے جنت میں جانے کا، اور ہم سے جڑ جاؤ، ہمارے ہے نا ہم میں مل جاؤ تو سورگ میں جاؤ گے۔ یہ لوگوں کو پھر ڈیوائیڈ کرنا، پھر ان کو آپس میں لڑانا، اور پھر بیٹھ کے یہ چلانے والے بیسیکلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہے نا، وہ لوگوں کو لڑا کر، کیونکہ عام پبلک اتنا جانتی نہیں نا گرنتھوں کے بارے میں، وہ کوئی ایسا اسٹڈی اکثر لوگ نہیں کرتے، عام مسلمان نہیں کرتا، عام ہندو نہیں کرتا، عام عیسائی نہیں کرتا، ہے نا۔ تو پھر اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ریلیجیس لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بتائیں گے سچائی، یہ لوگ گائیڈ کریں گے۔ اب گائیڈنس میں وہ دیا جا رہا ہے کون سا والا؟ کمیونل پرومس، ہے نا، کمیونل پرومس آف پیراڈائز ان کو دی جا رہی ہے کہ بھئی گروپ ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ختم، ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف، آپ جنت میں جانے والے۔ اب جس کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے پھر اس گروپ کے اندر سچ سمجھتے ہوئے۔ تو ہم بھی گزرے ہیں اسی دور سے، اور اس مرحلے سے میں بھی گزرا ہوں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں، آخری بات یعنی اس کے بعد پھر کوئی گنجائش اس سلسلے میں تصور کرنے کی کم از کم مسلمانوں میں جو ہے کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری جو پیغمبر ہیں، انہوں نے جب اپنے خاندان کو جمع کر کے پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنے کی پہلی دعوت دی، پہلی دعوت، ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، خاندان والوں کو بلایا کھانے پر، ایک دعوت کی، اور پھر ان کے سامنے وہ سچائی کا پیغام رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا ابو لہب نے اٹھ کر گڑبڑ کر دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بات کرنے کا جو چانس تھا اس نے یعنی اس کو سپوائل کر دیا، تو رسول اللہ اس موقع پر خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر ایک اور دعوت کی، اور پھر اس دعوت میں آپ نے لوگوں کو بتایا، اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ پرمیشور ایک ہے، اللہ ایک ہے نا، اس کی بندگی کرنا ہے، اور اس کی بندگی کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ یہ کانسیپٹ انہوں نے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی پروفٹ آف گاڈ، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ اگر سوچیں کوئی گروپ ہو ہے نا جو آئیڈیالوجیکل بیسس پر ہو یا نسلی اعتبار سے وہ گروپ بنے، تو who will be more entitled for paradise؟ کون زیادہ جنت کا حقدار ہوگا؟ نبی کے گھر والے ہوں گے نا سب سے زیادہ تو۔ مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور فاطمہ، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی، پروفٹ محمد کی سگی بیٹی، سب بہت چھوٹی ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، اپنی سگی بیٹی سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی یو ہیو ٹو چوز واٹ یو ڈو ان لائف، آپ کو طے کرنا ہوگا آپ زندگی میں کیا کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی کریں گے، اور آپ کو آزادی ہے، آپ کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، نرک سے بچانا ہے، جنت میں جانے کی کوشش آپ کو کرنی ہے۔ یعنی دیکھیے آپ کتنا، یعنی ان کو کتنا رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے رکھ دی ہے
اور وہ سب کے لیے سیم ہے. جب اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے وہ گنجائش, تو پھر یہ یعنی ہم آج یہ سوچیں 1400 سال کے بعد میں یہ سوچوں کہ بھائی میں جنت میں جانے والا ہوں, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل, مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا, ہے نا, میرے لیے گارنٹی ہے. ارے بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے گارنٹی ہے, اور وہ گارنٹی ہمیں irresponsible انسان بنا دیتی ہے نا. تو یہ بہت بڑا یعنی کہ گمراہی کا جال ہے. تو خدا کے لیے اپنے گرنتھوں کی طرف لوٹیں. جو ویدوں کو مانتے ہیں وہ ویدوں کو پڑھیں, پڑھ کر دیکھیں دھرم نے کیا کہا ہے نا. اور پھر جو گیتا کو مانتے ہیں وہ گیتا کو پڑھ کر دیکھیں کہ دھرم کے بارے میں گیتا میں کیا بیان ہوا ہے. جو بائبل کو مانتے ہیں وہ بائبل میں پڑھ کر دیکھیں, ادھر بھی وہی یونیورسل میسج ہے, کمیونل میسج نہیں ہے. اور جو قرآن کو مانتے ہیں وہ ذرا قرآن میں پڑھ کر دیکھیں. میں نے آپ کے سامنے دلائل تو کچھ رکھے ہی ہیں, آپ کراس چیک کر لیں, ویریفائی کر لیں. نمبرز وغیرہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ویڈیو کے, آپ نکال کر دیکھ لیں کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ واقعی اللہ نے کہی ہیں یا نہیں کہی, اور ان کا یہی میننگ ہے یا نہیں. تو عزیز ساتھیو, یہ یونیورسل جو میسج ہے سب کے لیے ہے نا. ہر ایک کی اپنی آزادی ہے, اختیار ہے, وہ چاہے تو اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو اختیار کرے. اگر وہ اچھائی کو مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بشارت ہے, وہ جنت میں جا سکتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور پھر انیہ اور بھی بہت سارے گروپ ہیں, میں سب کے نام نہیں لے رہا, ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ یونیورسل میسج کی یونیورسل انڈرسٹینڈنگ کی توفیق ہمیں عطا کرے, اور پھر اس پر سمجھ کر ہے نا اپنے دلوں کو سب کے لیے کھولنے کی توفیق عطا کرے, سب کو سمان درشٹی سے, سمان نظر سے, ایک جیسا ہے نا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر محبت کے ساتھ سب کو اس سچائی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.